بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے آپ سب کا ویڈیو کے آغاز میں ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب وہ ڈائلاگ تو آپ نے سنا ہوگا، خوش تو بہت ہوگے تم۔ یہ ڈائلاگ آج کل کون بول رہا ہوگا؟ خاص طور پہ آج کے دن یہ وہ لوگ بول رہے ہوں گے جو ظہیر اور شبیر کی ترجمانی کرتے پھرتے تھے۔ آج وہ رو رہے ہیں اور سب سے بولتے یہ نظر آ رہے ہیں کہ خوش تو بہت ہوگے تم، کیونکہ جناب خوشی کا موقع ہے، خوشی کی بات ہے۔ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا تھا ان لوگوں کی جانب سے کہ لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگیں، وہ لوگ لڑکیوں کو بٹھائیں، انٹرویو کریں، ماں باپ کے خلاف غلط باتیں کہلوائیں، مغلظات کہلوائیں، اور جناب پیسے کمائیں، یوٹیوب سے بھی کمائیں اور باہر سے ڈونیشنز بھی لیں، کیونکہ بغیرتی، بے حیائی، بے شرمی کو یہ لوگ پروموٹ کر رہے تھے۔ لیکن آج واقعی جو ہمارا ایک معاشرہ ہے نا، جو ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کہتا ہے، آج ایک بہت بڑی خوشخبری نکل کر سامنے آئی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ شبیر اور ظہیر گرفتار ہو گئے ہیں، لانڈی جیل ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب ایک اور خوشخبری اس ویلاگ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور مرچیں لگیں گی، مرچیں ان لوگوں کو لگیں گی جو کہ ظہیر اور شبیر کی ترجمانی کرتے پھر رہے تھے، جو اس بات میں شادیانے بجا رہے تھے کہ جناب 375 کی سب سیکشن 5 کو نکال دیا گیا ہے، جو شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جنسی زیادتی کا معاملہ ظہیر اور شبیر پر نہیں لگے گا، کیونکہ اس کی سزا ہے پاکستانی آئین میں، قانون میں جو اس کی سزا ہے انتہائی سنگین ہے۔ اور یہ کہا جا رہا تھا جناب پہلے پروگریسو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، اس میں سے نکال دیا گیا تھا، پھر پولیس نے دوبارہ اپنی انویسٹیگیشن میں یہ دفعہ جمع کرائی گئی، اور اس کے بعد جب چالان جمع ہوا، چالان تو عدالت نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن عدالت کی جانب سے اس دفعہ کو نکال دیا گیا۔ اب جناب میڈیکل ہونے جا رہا ہے، یہ دوسری بڑی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری یہ ہے جناب کہ زہرا کاظمی کا میڈیکل ہونے جا رہا ہے، ایم ایل او ہونے جا رہا ہے، میڈیکو لیگل اوپینین، اور اس میں بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی اور ہاتھ پیر پھول جائیں گے ان لوگوں کے جو کہ اس کی ترجمانی کرتے پھر رہے تھے، ظہیر اور شبیر کی ترجمانی کرتے پھر رہے تھے۔ اب جناب میں آپ کو ڈیٹیل اس کی بتاؤں گا، تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں، فورم آپ کے پاس موجود ہے، salman.mrz کے نام سے انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کریں، لیکن جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی کروں گا۔ آپ کی خواہش ہوگی تو اس کا جو آپ کے جو ذہن میں سوال ہے اس کو اپنے ویلاگ میں شامل بھی کروں گا۔ جناب ہوا کیا، پچھلے تین چار دن سے تھوڑی اچھی خبریں ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں آ رہی تھی، ہم جیسے لوگ جو چاہتے تھے کہ ہم مہدی کاظمی صاحب کو انصاف ملے، ظہیر اور شبیر کو سزا ملے، ان ایک ٹرینڈ سیٹ ہو کہ اگر آپ اس طرح سے کسی لڑکی کو بھگائیں گے تو جناب یہ اس معاشرے میں نہیں ہو پائے گا، اس معاشرے میں یہ چیز کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، اس معاشرے میں ان تمام چیزوں کا قلع کما کیا جانا ضروری ہوگا۔ مجھ جیسے لوگ، بہت سارے یوٹیوبرز، میں بھی ان میں شامل ہوں، جناب یہ بات کر رہے تھے۔ دوسرے لوگ کون تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں بھائی، 12 سال کی لڑکی ہو، 11 سال کی ہو، 13 کی ہو، 14 کی ہو، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو بھاگو گھر سے اور بھاگ کے شادی کر لو، اور شادی کرنے کے بعد ماں باپ کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتے پھرو، اور اگر فورم نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے، ہمارے یوٹیوب میں آؤ، ویسے ہم ڈونیشن لے رہے ہیں، آپ سے پیسے بھی کما لیں گے، یوٹیوب سے پیسے بھی کما لیں گے۔ یہی ہو رہا تھا، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے، ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اب جناب پچھلے 3-4 دن ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکلات کا شکار اس لیے تھے کہ جناب چالان جمع ہوا، چالان جمع ہونے میں 375 کی سب سیکشن جو یہ کہتی ہے کہ جنسی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بچی کے ساتھ اگر آپ کوئی مراسم قائم کرتے ہیں جو کہ جنسی ہوں، آپ ان سے جنسی مراسم قائم کرتے ہیں، بھلے اس بچی کی مرضی ہو یا نہیں ہو، کانسنٹ ہو اس کا نہیں ہو، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کے مراسم رکھتے ہیں تو جناب یہ جنسی زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کی عمر مائنر 18 سال کی وہ نہیں، اور مائنر جب تک ہے وہ میجر نہیں ہوتی، مائنر ہے تب تک اس کے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ جب نکاح ہوا ہی نہیں تو یہ جنسی زیادتی ہوئی نا، بھلے بل جبر ہو، بھلے بل رضا ہو، لیکن جنسی زیادتی کنسیڈر کی جائے گی۔ لیکن 375 کی سب سیکشن کو نکال دیا گیا عدالت کی جانب سے، اور عدالت نے ایم ایل او کرانے کو بھی منع کر دیا تھا۔ اب دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جناب اس کا ایم ایل او بھی کرایا جائے گا، اور 375 کی سب سیکشن 5 کو ایڈ بھی کیا جائے گا۔ ابھی تک تو نہیں ہے چالان میں، جو چالان عدالت میں اپروڈ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چالان میں نئی دفعہ شامل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور کیس ظہیر اور شبیر کے نام پر ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے جنسی زیادتی کا، اور اس کی سزا انتہا سے زیادہ خطرناک ہے،
اس کی ساری زندگی گزر جائے گی اور یہ جیل کے پیچھے سڑتا چلا جائے گا. ابھی تو لانڈی جیل چلا گیا نا. کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جناب 364 کے تحت کل اس کی جو بیل کی جو اپلیکیشن ہے وہ دائر کی جائے گی اور ہائر کورٹس میں یعنی سندھ ہائی کورٹ سے اس کو بیل مل سکتی ہے. لیکن کچھ وکلا سے میں نے بات کی, ابھی میں بات کر رہا تھا کچھ وکلا سے, انہوں نے کہا جناب ایسا ہو نہیں سکتا ہے. بظاہر تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز کوئی صورت نکالی جا سکے, لیکن امکانات بہت کم ہیں. کوئی بھی چیز وکلا کی ڈکشنری میں 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ دونوں سائڈ پر وکلا ہوتے ہیں, دونوں سائڈ پر قابل وکلا ہوتے ہیں, دونوں سائڈ اس طرح کے دلائل لے کر آتے ہیں اور ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ عدالت کس کے دلائل سے مطمئن ہوتی ہے. لیکن ابھی ظاہر سی بات ہے عدالت نے جبران ناصر صاحب کے دلائل پر اکتفا کیا اور جبران ناصر صاحب نے جو دلائل پیش کیے تھے, جو مدعا پیش کیا تھا, اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو گرفتاری دے دی تھی. اب اگلے ہی دن اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی ضمانت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے گی. ضمانت اگر منظور ہو جاتی ہے تو پھر یہ باہر آ جائے گا. جب باہر آ جائے گا تو پھر یہ کیس چلے گا. ابھی یہ کیس ختم نہیں ہوا ہے. اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب کیا کیس ختم ہو گیا ہے, کتنے سال کی سزا ہوئی ہے. نہیں, ابھی کوئی سال کی سزا نہیں ہوئی, ابھی اس کو جیل بھیجا گیا ہے اس وقت تک جب تک ٹرائل چل رہا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا غلام مصطفیٰ اور اصغر نکاح خواہ اور جو گواہ لے کر آتے تھے, پولیس لے کر آتی تھی, پیش کرتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ سے لانڈی جیل اس کو منتقل کر دیا جاتا تھا. اسی طرح سے اب ان کو لایا جائے گا اور ان کو دوبارہ منتقل کیا جائے گا. لیکن جناب سب سے بڑی خبر جو یہ ہے, MLO کرانے کی جو درخواست تھی وہ اب منظور کر لی گئی. یعنی میڈیکو لیگل اوپینین یہ زہرا کاظمی کا کیا جائے گا. اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. کیا اس کو نشہ اور ادویات دی جاتی رہی یا نہیں, کیا اس کو خواب اور ادویات دی جاتی رہی یا نہیں, جس کو نیند کی گولیاں کہتے ہیں, اس کو منشیات دی جاتی رہی یا نہیں, اس پر تشدد کیا جاتا ہے یا نہیں, اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی یا نہیں کی گئی. اور یقین جانیے جنسی زیادتی کا مطلب زبردستی نہیں ہوتا ہے. اگر مراسم قائم کیے گئے ہیں, جو کہ اوبویسلی نکاح کے بعد اوبویسلی نکاح تو ویلڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تمام چیزیں ہوئی ہوں گی, اور اگر یہ ہوئی اور اگر یہ پروو ہو گئی کہ ایسا ہوا ہے, میرے خیال سے کل پڑھ لینا چاہیے ظہیر اور شبیر. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.